حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا اس ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس امت کے ساتھ بڑی محبت فرمائی، امت کی خیر خواہی فرمائی، امت کے ساتھ پیار فرمایا، اور امت کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا۔ تو ایسے شانوں والے نبی، ایسی عظمتوں والے نبی، ایسے کمالات والے نبی جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں عطا فرمائے، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آقا و مولا سے، اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتی ہے، کرنی چاہیے، اور یہی محبت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا در حقیقت یہ خالق کائنات وحدہ لا شریک سے محبت کرنا ہے، اور جس کو نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اسے خدا کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر خدا کی محبت کیسی نصیب ہوتی ہے؟ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ اللہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اور صحابہ کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے مثال کے مانند ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر یہ فرمایا کہ ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح کے میرے محبوب کے صحابہ جو ایمان لے کر آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے جو ہمارے لیے معیار مقرر کیا گیا ہے،
ہمارے لیے ایک پیمانہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے محبوب کے غلام لے کر آئے، صحابہ کرام لے کر آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے اندر اپنے شب و روز گزارے، جن ان مقدس ہستیوں کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میسر آئی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو نصیب ہوا، تو انہوں نے پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم تک پہنچایا، خود محبت کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو شب و روز دیکھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر جو وقت گزارا، پھر ان باتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آگے پہنچایا، آپ کی سیرت کو ہم تک پہنچایا۔ وہ سیرت اور وہ واقعات، وہ احادیث، وہ روایات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچی، آج ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں، سیرت کی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، سیرت کے ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا قلبی تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر زمانہ نہیں پایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ہم تک وہ واقعات، وہ باتیں، وہ روایات، وہ احادیث، سیرت کے وہ گوشے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معاملات، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے کہ جس پر چل کر جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور صحابہ کے معیار کے مطابق ہمارا ایمان ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے جو کتب لکھی گئی، ان کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اللقاء الاول مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایسے واقعات، وہ صحابہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات کی، تو پہلی ملاقات کے احوال کیا تھے؟ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ والضحیٰ دیکھتے تھے، چہرہ پاک کی زیارت کرتے تھے، تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہی لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جب حج فرمایا تو تقریباً 1,00,000 سے زیادہ جو صحابہ تھے وہ حج کے موقع پر موجود تھے۔ 1,00,000 صحابہ کا، اس سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً 1,25,000 سے زیادہ صحابہ کا جو ہے وہ جمع غفیر ہے، اجتماع ہے۔
जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत के अंदर जो है वो हज फरमाया। अब उनमें कुछ सहाबा इकराम तो ऐसे थे कि जो मदीना तैयबा के अंदर रहने वाले थे, अतराफ व अकनाफ के अंदर रहने वाले थे, कि जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत मयस्सर आ चुके थे, सोहबत मयस्सर आ चुकी थी। और कई ऐसे थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो तबलीग दीन के सिलसिले के अंदर जिन्होंने सफर किया मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, और वहां पर जिन्होंने ईमान कबूल किया, और वो सहाबा, वो मोमिनीन, वो मुसलमान जो पहली दफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ होने के लिए आए थे। यानी कुछ सहाबा ऐसे थे कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार मयस्सर था, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की हुई थी, आपका दीदार किया हुआ था, आपको अपनी सर की आंखों से देखा हुआ था। यानी मक्का शरीफ के लोग थे, मदीना शरीफ के लोग थे, अतराफ व अकनाफ की जो बस्तियां थी, जो कबाइल थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की हुई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दूर दराज से आए थे, जहां सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहुंचे, दीन इस्लाम को फैलाया, और वो हज करने की गरज से और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात और जियारत की गरज से आए थे। उन्होंने पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हुआ नहीं था। अब जहां पर 200-400, 500, 1000 बंदा इकट्ठा हो, तो उनके दरमियान जो मिसाल के तौर पर कहीं पर वाज हो रहा है, तकरीर हो रही है, कोई अल्लामा साहब बयान कर रहे हैं, वहां पर 1000-2000 बंदा इकट्ठा हुआ है, तो देखने के लिए अगर इस तरह मिंबर वगैरह ना हो, ऊंची जगह ना हो, दरमियान में बंदा बैठा हुआ हो, तो वो पिछले लोगों को नजर नहीं आता। तो जहां पर 1.25 लाख लोगों का मजमा है, 1 लाख से ज्यादा जो है वो मोमिनीन है, मुसलमान है, सहाबा इकराम है, अब दिल में ये हसरत और चाहत लेकर आए हुए हैं कि हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेंगे। अब आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के जुर्मट के अंदर है, जो जलील कद्र सहाबा इकराम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले, तो अब वो लोग जिन्होंने पहले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, आपकी जियारत नहीं की, वो पीछे से ना ईडियां उठा उठा कर ऐसे देख रहे हैं कि हमें मुस्तफा का चेहरा नजर आ जाए। हम भी ऐसा होता है ना, जहां मजमे के अंदर कोई मतलब ज्यादा मजमा हो, ज्यादा इकट्ठ हो, किसी बंदे को देखना हो, नजर ना आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, पीछे से एड़ियां उठा उठा कर ये किसी ऊंची चीज पर खड़े होकर कोशिश करते हैं कि हमें वो बंदा नजर आ जाए। तो सहाबा किराम का भी, उन गुलामों का भी यही आलिम था, वो एड़ियां उठा उठा कर पीछे से अपना सर ऊंचा कर कर देखते कि हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाए। ये मोहब्बत और ये शौक, ये वारफ्तगी का आलम था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये महसूस फरमाया, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक टीले पर ऊंची जगह पर तशरीफ ले गए और अपनी सवारी पर सवार हो गए, ताकि सारों को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत जो है वो नसीब हो जाए। तो जब आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टीले पर चढ़ गए, सवारी के ऊपर सवार हो गए, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, खुजू अन्नी मनासिकाकुम, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे साहबा, मुझसे हज के अरकान सीख लो, मुझसे दीन के अहकाम सीख लो। हो सकता है कि आइंदा हज पर तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो सके। तो बात करने का मकसद कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो अल-लिक़ाई मअ रसूल, अल-लिक़ाइल अव्वली मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पहली मुलाकात और पहली जियारत जो है वो कितना शौक दिल के अंदर और कितनी मोहब्बत और कितनी वारफ्तगी का आलम था उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अंदर, कि अपनी एड़ियां उठा उठा कर, अपना सर ऊंचा कर करके रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते थे।
आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए तो मदीना तैयबा के अंदर ये खबर पहुंच गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे हैं। तो मदीना तैयबा के अंदर जो सहाबा किराम थे और दूसरे जो मोमिनीन थे, मुसलमान थे, उनकी मोहब्बत और उनकी वारफ्तगी और उनके शौक का आलम क्या था कि वो 15 दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्तों पर इंतजार करते रहे। ऐसे इंतजार करते कि सुबह होती घरों से निकलते और जो मदीने की तरफ रास्ते आते थे मक्का से, उन रास्तों पर बैठ जाते। कोई अपनी छतों पर चढ़ जाता, कोई जो है वो खजूर के दरख्तों के ऊपर चढ़ जाता। सारा दिन इस इंतजार में रहते कब रुखे वद्दुहा की जियारत नसीब होगी, कब चेहरा मुस्तफा की जियारत नसीब होगी। 15 दिन गुजर गए। रोजाना सहाबा किराम और वो गुलाम, वो मदीना के रिहायशी मुसलमान मोमन सुबह घरों से निकलते, रास्तों पर बैठ जाते और बैठकर जो है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। जब शाम होती तो शाम को मायूस होकर फिर घरों को लौट जाते, सुबह फिर उसी रूटीन के साथ वो आ जाते। 15 दिन गुजर गए। एक दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार के अंदर वो गुलामाने मुस्तफा, वो मुहिब्बीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं। तो दूर जो है वो एक यहूदी बाग के अंदर काम कर रहा है, यानी बाग की मतलब रखवाली, गोडी वगैरह जिसको हम कहते हैं कि बाग की वो रखवाली कर रहा है, बाग के अंदर काम कर रहा है। तो उसने जब दूर से देखा ना कोई मुसाफिर जो है वो मदीना तैयबा के अंदर तरफ आ रहा है, आसार उसको नजर आए। जब आसार नजर आए तो वो हालांकि यहूदी था, लेकिन जब उसको पता था कि ये मदीना तैयबा के लोग जो है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करने और मुस्तफा के साथ पहली मुलाकात करने को कितने बेचैन है, तो उस यहूदी ने जब देखा तो उसने मदीने की तरफ मुंह करके वो कहने लगा, या अहला यस्रिब हाज़ा जद्दुकुम कद अताकुम, ए यस्रिब के लोगों, मदीना तैयबा के लोगों, वो तुम्हारे साहिब जो है वो तशरीफ ला रहे हैं, वो तुम्हारे साहिब तशरीफ ला रहे हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर पहुंचते हैं, अब वहां आलिम क्या है, वहां लोगों की कैफियत क्या है, कैसा माहौल है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर दाखिल होते हैं तो सीरत की किताबों के अंदर ये बात है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है वो इस्तकबाल करने के लिए मर्द हजरात वो जो मदीना तैयबा से बाहर निकले हुए थे, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जुलूस की शक्ल के अंदर मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खवातीन और बच्चे वगैरह वो अपनी अपनी छतों पर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत कर रही हैं और सबकी जबानों पर एक ही नारा था, फ़क़ालू या मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है। और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए, हजरत अनस फरमाते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए तो वो असर और मगरब के दरमियान का वक्त था। असर और मगरब के दरमियान का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था, अंधेरा छा रहा था। लेकिन हज़रत अनस कहते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए और हज़रत अनस फरमाते हैं, दाखल नबिय्या फिल मदीनती वकुलना तलअत शम्सु मा इन्नहु कान वक्त गुरूब। हजरत अनस फरमाते हैं अगरचे गुरूब का वक्त था, सूरज डूब रहा था, लेकिन जब मुस्तफा करीम मदीना तैयबा के अंदर आए ऐसे लगा जैसे सूरज तुलू हो गया है, जैसे सूरज तुलू हो गया है। तलअत शम्स, जैसे सूरज तुलू हो गया है।
ایسی رخ مصطفیٰ کی روشنی پھیلی، ایسی چمک پھیلی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے اس وقت پہلے زیارت کی، یعنی جن کی پہلی ملاقات تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے جاتے، آگے جو بھی غلام نظر آتا، جو بھی صحابی نظر آتا، وہ کیا کہتے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھی پیش کرتے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دیتے۔ وہ کہتے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، جو بھی ملتا وہ کہتا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے، انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو جب میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو میں نے بھی آگے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میرا نام انس ہے، میرا نام انس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو گئے تو حضرت حسان بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کر دیکھا، جی بھر کر دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ جی بھر کر دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر جو تڑپ تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس شاعر نے کہا نا کہ ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ دیکھنے کے لیے تو دو ہی آنکھیں تھی، دیکھا تو جی بھر کے دیکھا، لیکن ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا؟ یعنی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر جتنا دیکھتے جاتے تھے اتنی دل کے اندر تڑپ بڑھتی جاتی تھی، اتنی محبت بڑھتی جاتی تھی، اتنی وارفتگی بڑھتی جاتی تھی، اتنا عشق اور پیار مصطفیٰ سے بڑھتا جاتا تھا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے غلاموں سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا یا ولد ما اسمک، اے لڑکے اے بچے بتا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا زید، میرا نام زید ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثابت کا بیٹا ہوں، اور زید بن ثابت۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس بچے کے ساتھ اتنا پیار، اتنا پیار کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں میسر آئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر قرآن سیکھا، دین کے احکامات سیکھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جو ہے وہ وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو وہی حضرت زید بن ثابت جو تھے، ان کی عمر اس وقت 22 سال تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر، لیکن اس بچے نے، اس نوجوان نے جس کو بچپن کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی، قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز اللہ نے اس بچے کو عطا فرمایا، حضرت زید بن ثابت۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی بھی ملاقات پہلی ہوتی وہ اس کے لیے یادگار بن جاتی۔ آج ہم میں سے کوئی، اللہ سب کو لے جائے مدینہ طیبہ کے اندر، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوتا ہے، وہ جو پہلی جو ہے وہ سلام کرنے کے لیے جب بندہ حاضر ہوتا ہے، وہ جو پہلی کیفیت بندے کو میسر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، وہ بندے کے لیے یادگار بن جاتی ہے۔ تو جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، ان کے لیے تو پھر وہ ملاقاتیں کتنی یادگار رہی ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ان پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ، اور ہاتھ کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ تورات پکڑی ہوئی ہے، تورات پکڑی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر، محفل کے اندر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق نے وہ جو ہے وہ تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، اور حضرت عمر فاروق نے، ان کے پاس وہ تھی تورات، وہ اٹھا لائے اور اس کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، لیکن مصطفیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہوئی۔
کہ میرے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ تورات کو پڑھا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق شناسائے رسول انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ پسند ہے نہیں آئی۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو ٹوکا کہ اے عمر کیا کر رہے ہو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھو کہ آپ جو ہے وہ اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ یعنی اس تورات کو پیچھے کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب چہرہ مبارک کو متغیر دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی صورت میں جو نبی عطا فرمایا ہے، جو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ کے اندر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر اس وقت اگر موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ جائے، اگر تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی اتباع، اللہ کے نبی ہے اللہ کے، فرمایا تم ان کی اتباع بھی اگر کرو گے مجھے چھوڑ کر تو تم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے عن سواء السبیل۔ اور فرمایا وَلَوْ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، فرمایا اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، ظاہری طور پر موجود ہوتے، وہ بھی اپنی نبوت کو چھوڑ دیتے اور میری اتباع کرتے۔ یعنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی لازم ہے، اتنی ضروری ہے کہ کسی بھی دوسرے نبی کا اس دنیا کے اندر آنا اگر ہو، فرمایا موسیٰ بھی اگر دنیا کے اندر آ جائیں وہ بھی میری اتباع کریں۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قرب قیامت کے اندر دنیا کے اندر آئیں گے تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی بلکہ وہ بھی مصطفیٰ کی اتباع فرمائیں گے، وہ بھی مصطفیٰ کی اتباع فرمائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت درکار ہے تو اتباع مصطفیٰ کرنی پڑے گی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے زیارت کی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے پہلی ملاقاتیں جن کو اللہ نے عطا فرمائی، انہوں نے ہمیں یہ محبت کر کے بتایا ہے کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر صحابی ہر غلام نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے۔ آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، مختصر کر رہا ہوں، فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر داخل ہوگی، وہاں پر بیٹھ گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھوایا اور اٹھا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر چلے گئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری جو تھی جب اس وقت وہاں پر پہنچی تو لوگوں کے اندر، اس وقت صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نیکی کے اندر آگے بڑھیں، اور یہ جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جہاں پر بھی کوئی نیکی کا کام ہو، ہم نیکی کے کام کے اندر ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو جب قیام تو ہو گیا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، تو جو سواری تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو ایک صحابی تھے حضرت اسد بن زرارہ، وہ کہنے لگے کہ ابو ایوب انصاری تجھے مصطفیٰ کریم کی سواری کے کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی سواری کا کھانا پینا آج سے میرے ذمہ آ گیا۔
آج سے میرے ذمہ آ گیا۔ اور دوسرے غلام حضرت سعد بن عبادہ وہ کہنے لگے کہ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کریم کا قیام تو تیرے گھر ہوگا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا پینا جو ہے وہ میرے ذمہ آ گیا۔ یعنی اس طرح بڑھ کر انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنایا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی صحبت اس کو میسر آ جائے اس کا تو بڑا ہی کمال ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ وہ تو ان کی باتیں ہیں نا جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ لیکن ہم وہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہم بھی آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، ان کی زیارت کی، انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کے واقعات جو ہم تک پہنچائے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے، اور ہمارا جو قلبی تعلق ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، یار اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ترین جو ہے وہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ترین ہو گیا؟ وہ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرب کے اندر رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان جو ہے بڑا عجیب ترین ہے۔ تو آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان بھی کیسے عجیب ترین ہے کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی ان کی طرف آتی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، عجیب ترین ہوگا۔ آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیسے؟ تمہارے سامنے میں موجود ہوں، تم نے میرے معجزات کو دیکھا ہے، میرے کمالات کو دیکھا ہے، میری شانوں کو دیکھا ہے، میری زیارت کی ہے، میرے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہے، کمالات کو دیکھا ہے، تمہارا ایمان بھی کیسے عجیب ترین؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کن کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ اور عجیب ترین ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان غلاموں کا ایمان سب سے عجیب ترین ہوگا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میری شانوں کو پڑھیں گے اور پڑھ کر جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور محبت کریں گے۔ تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم حظی فی الامم، فرمایا انتم حظی فی الامم وانا حظکم فی النبیین، فرمایا یہ جب اللہ نے نبیوں کو امتیں عطا فرمائی نا، فرمایا انتم حظی فی الامم، امتوں میں تم میرے حصے کے اندر آئے، وانا حظکم فی النبیین، اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے کے اندر آ گیا۔ یہ اللہ کا جو ہے وہ ہم پر احسان اور کرم ہے کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا، اور ہمارے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ جاگزی فرمایا، اور ہمیں جو ہے وہ پھر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر کرنی چاہیے۔ یہ نام مسلمان کے ہو، مسلمانوں کا ہو، اور طور طریقہ ہمارا یہودیوں اور جو عیسائیوں والا ہو۔ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کر صرف تورات کو پڑھا جائے، تو ہم مسلمان ہو کر جب طریقے غیروں کو اپنائیں گے تو یہ بات پھر کس طرح مصطفیٰ کو پسند ہوگی؟ تو اللہ ہمیں کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔